علی بھائی اگلا سوال ہے کہ موبائل کال پہ وائس بھی ہو یا ویڈیو، اس پہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ جی پڑھایا جا سکتا ہے، اگر غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، واقعی بندہ وہ بیٹھا ہوا ہو، یعنی اعتباری لوگ بیٹھے ہوں. ویسے تو عورت کی موجودگی ضروری نہیں ہے، عورت بے شک آسٹریلیا بیٹھی ہے، اس کا باپ ہے، وہ وکیل ہے، وہ اپنی بچی کا نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فون تو اس سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس میں تو فزیکلی سامنے بھی کوئی آ جاتا ہے. اصل چیز ہے غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف کی پارٹیاں اوریجنل ہوں تو بے شک کرائیں، نکاح آن لائن کرائیں، بے شک کریں، کوئی عرض نہیں. سب کا اتفاق ہے. دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو سامنے بھی دھوکہ ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. صحیح ہے. جوتے پہ پاؤں رکھ کے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جوتے پہن کے تو ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن جوتے رکھ کے اس کے اوپر پیر رکھے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے تو اذان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دی تھی. انڈیا پاکستان والے وہ سپیکر بند کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آدھی اذان بتا گئے تھے، ہم نے مکمل کر دی. یہ بدعت جاری کی نا. نبی علیہ السلام جوتی میں پاؤں داخل کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن کلین والی مسجد میں نہیں جہاں مٹی ہونی چاہیے. بخاری میں حدیث موجود ہے. میں جواب مکمل کروں، بولنا نہیں کسی نے بیچ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مکمل کر لیا کرتے تھے جوتیوں کے اندر بھی، قالین والی میں نہیں. جس مسجد میں فرش ہے مٹی کا پیوڈ، جوتیوں میں نماز پڑھے. اور جوتیاں بھی آب والی نہیں جن کے نیچے گندگی پھنس جاتی ہے، فلیٹ جوتی ہو. یہ جاگر وغیرہ ہوں گے تو اس میں تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک آپ کو یقین نہ ہو بیچ میں گندگی والا معاملہ آپ صاف ہے تو ٹھیک ہے، پھر پڑھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو جوتیوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کا جواز موجود ہے. رات سیاچین میں جوتیوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ اگر جرابیں ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں تو جوتیوں کے اوپر ہی مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. 5 نمازوں تک، اور مسافر ہے تو 15 نمازوں تک. اب کیا ہوا کہ ان کو جوتیوں والی یہ حدیثیں تو ہضم نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ایک تیسرا راستہ، وہ جس طرح کلمہ مکمل کیا نا اذان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہیں کہا یار جوتی، لوگ کہیں گے جوتی نماز پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ جوتی نکالو اور پھر جوتی کے اوپر کھڑے ہوتے. لک پھر بھی پشکار ہے سرکار، کھلوتے تو جوتی دے ہوتے ہی ہونا. پاویں جوتی کے اندر پاؤں داخل کر کے کوئی کھڑا ہوا ہے یا اس کے اوپر یوں کھڑا ہوا ہے، نیچے تو جوتی نیچے سے جوتی ہے نا، لک تو پشکار ہی ہے نا. چاہے آپ سارے ادھر رکھیں، پاؤں ادھر رکھیں، پاؤں ادھر کریں، سارے ادھر، کمر تو درمیان میں ہی رہے گی نا. تو یہ پاکستان انڈیا نے جس طرح ان کے مولویوں نے اذان مکمل کی نا، کسی نے درود شریف لگا کے، کسی نے محمد رسول اللہ لگا کے، اقامت کے بعد بھی لگا کے، تو انہوں نے نا یہ اس میں تھوڑی سی نا ریمیڈی کی ہے، حالانکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو جوتی اگر آپ نے پہنی ہے صاف ستھری ہے تو جوتی سمیت نماز پڑھیں. اور اگر آپ کو جوتی پہ شک ہے تو پاؤں نکال کے اس کے اوپر کھڑے نہ ہو، جوتی نکال کے پیچھے کریں. صحیح ہے. اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نماز جنازہ میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے یہ گراؤنڈ وغیرہ کے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال ہے کہ موٹر سائیکل سے میں گر گیا ہوں اور چوٹ لگ گئی ہے. پاؤں پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے جو دوائی لگائی ہے اس میں کہتے ہیں کہ پانی بالکل نہیں لگانا کیونکہ اس میں پیپ پڑ سکتی ہے. تو اس صورت میں وضو کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، وہ تو میں نے بتایا سورۃ النحل کے اندر کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں. احادیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ آپ مسح بھی کر سکتے ہیں. زخم تو بہت بڑی چیز ہے. سردی سے بچنے کے لیے آپ کو کہا گیا ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں اور اس کے بعد جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کر لیں. پٹی پہ بھی آپ صرف مسح کریں گے، دھوئیں گے نہیں. آپ نے جو پٹی کی ہے اس جگہ پہ آپ ہاتھ کو گیلا، یہ نہیں کہ شوربا وہ ٹپک رہا ہو، نہیں، ایک بار گیلا کیا بالکل جسٹ تری رہ جائے ہلکی سی، پھر ایسے اوپر سے پھیر دیں. انف ہے، انف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر پرہیزگار بھی ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے ڈاکٹر تو ویسے ہر چیز کے اوپر وضو بھی چھڑوا دیتے ہیں. یہ دیکھیں واقعی اگر آپ کو یقین ہو تو ٹھیک ہو گیا جی. صحیح بات. علی بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر دھیان بٹ جائے اور نماز کی ترتیب بھی دھیان میں نہ رہے تو کیا امام کی موجودگی میں بھی سجدہ سہو ہو سکتا ہے؟ امام کی موجودگی میں تو امام چونکہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے، آپ کی جو ایسی غلطیاں ہیں جو فرائض میں نہیں آتی ان کی کمپنسیشن امام کی وجہ سے ہو جائے گی. مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اس نے سجدہ چھوڑ دیا، 2 کی بجائے 1 سجدہ کر دیا، تو اب سجدہ تو فرض تھا، تو اب امام کی کمپنسیشن نہیں ہوگی، آپ کو پڑھنی ہوگی، نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی یا اس کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت مکمل کرنی ہوگی. البتہ سبحان ربی العظیم بھول گئے، آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھول گئے، یا تشہد کے بعد دعائیں بھول گئے، تشہد تو فرض ہے اور درود شریف کا چھوٹا سا حصہ بھی، اس کے بعد والی چیزیں بھول گئے یا سکپ ہو گئی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف نہیں کریں گے.
امام کے پیچھے جو غلطیاں اس طرح کی ہوتی ہیں ان کے لیے سجدہ صاحب کرنا ضروری نہیں ہوتا. امام کی جو نماز ہے وہ خود بخود کور کر جائے گی مقتدی کی نماز کو. ٹھیک ہے. سرکاری اداروں میں جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو جو رقم ملتی ہے جس کو پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں اور ساتھ پینشن بھی ملتی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ جی پی فنڈ کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, جی پی ایف گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ, اس پہ زکوٰۃ بھی بنے گی اور یہ جائز بھی ہے. اور اس کو آپ البتہ یہ انٹرسٹ فری کروانا چاہیے, جس طرح ہم نے اپنے ادارے میں انٹرسٹ فری کروایا ہوا ہے کہ سود سے پاک اس کو کروائیں, یہ آپشن موجود ہوتا ہے. اگر آپشن موجود نہ ہو اور کمپلسری ہو جی پی ایف فنڈ, تو جیسے ہی جی پی ایف ملے, اگر آپ کی زندگی میں مل جائے تو آپ سود والی رقم علیحدہ کر لیں اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے, اور وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو غریب کو دے دیں یا کسی اچھے کام میں لگا دیں. ثواب کی نیت حرام مال پہ نہیں ہو سکتی, حلال پہ ہوگی. اور اگر آپ مر گئے اور پچھلوں کو پھر سختی سے وصیت کر جائیں. لیکن جس کے پاس آپشن موجود ہے کہ انٹرسٹ فری کروا سکتا ہے, وہ اس امید پہ نہ لے کے میں خود لے لوں گا انٹرسٹ اور پھر بعد میں, نہ, وہ فری کروائے, کیونکہ اس کے پاس تو موجود تھا آپشن. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. دیکھیں ایک عام حالت میں جراثیم انہیل کر رہے ہیں, لیکن ایک میں نے امرود کاٹا اس میں کیڑے آ گئے اور میں کہوں میں عام حالت میں بھی اتنے جراثیم کھاتا ہوں, چلو یہ بھی کیڑے کھا لوں, یہ تو نہیں ہوگا. جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. جو اختیار میں نہیں ہے, ظاہر ہے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر. اور زکوٰۃ کب دینی ہوگی؟ جب پروویڈنٹ فنڈ جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا اور آپ اس کے مالک ہو جائیں, اس کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ دیں. سالانہ کے بارے میں بھی میرا تو موقف اس میں یہی ہے کہ آپ کیلکولیٹ کرتے رہیں, کیونکہ آپ مالک تو ہیں بہرحال, لیکن بعض علماء کہتے ہیں مالک آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کو ڈیلیور ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں احتیاط تو یہ ہے کہ آپ سال کے اعتبار سے جتنی ہر سال ایڈ ہوتی تھی اس کے اعتبار سے دیتے جائیں, اور اگر آپ اینڈ پہ بھی مالک ہونے کے بعد بھی ایک سال کی نکال لیں اور پچھلوں کی نہ نکالیں تو اجتہادی مسئلہ, اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. نہیں, زکوٰۃ نہیں کاٹتی, پروویڈنٹ فنڈ میں سے نہیں زکوٰۃ کٹتی سر. اگر کٹتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہاں بھی لوگ لکھ کے دیتے تھے میری نہ کاٹیں. اچھا چلو, اگر گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, تو مسئلہ ہی ہے نا.